وعلی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر بشبر قاسم طوبہ وسکر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنصر الجلی مظہر العجائب و مظہر الغرائب من نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا و مولا ثقلین امام بالحق والامیر المطلق ابی الحسنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ جتنا علی بادشاہ دا نام بلاندے اتنی سونی سلوات چاہ پڑھے۔ وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ ایک مرتبہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے حسین بادشاہ سے عشق کے حصول کے لیے 12ویں سرکار کی معرفت کے لیے آل محمد سے قرب کے لیے جتنے بیٹھے ہیں جتنے کھڑے ہیں خوبصورت اور بلند صلوات پڑھ دیجئے گا۔ سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے آپ تمام سامعین کو جو بیٹھے ہیں جو کھڑے ہیں میری طرف سے جشن کے مہینے میں جتنے معصومین کی آمد ہے آپ سب کو مبارک ہو، بڑی مہربانی۔ اور مالک انہی ہستیوں کے صدقے میں جن کے ہم نے جشن منائے اور منا رہے ہیں، مالک ان ہستیوں کی آمد کے صدقے میں جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں، مالک ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ حیدر بھائی اور جنہوں نے اس جشن کا اہتمام کیا، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس ملنگ نے دعا کا مجھے کہا، مالک اس کی نیک دلی خواہشات پوری کرے، اور تمام دعاؤں کی افضل دعا مالک ہمارے رہبر حقیقی، رہبر احد، رہبر اعظم، رہبر اکبر، امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے۔ بس سامعین گرامی قدر، میں یہاں پر 2 بجے کا آیا بیٹھا ہوں جشن پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے۔ اتنا انتظار کرنے تو بعد جو اگر ایڈا چپ تھی کہ سننے تو والدہ بندہ چپ کر کے لگا بھائی، چپ کر کے۔ میں جشن دا تعلق ہوندے نہ سنن نال نہ سنامن نال، جشن دا تعلق ہوندے منامن نال، ٹھیک ہے۔ میرے تو پہلے پڑھنے والے بہت سونا پڑھ گئے، بہت پیارا پڑھا انہوں نے، وہ قصیدے خان تھے، انہوں نے سر کے ساتھ پڑھا۔ میرے ساتھ کوئی قصیدے خان پیچھے بندے ہیں نہیں، میرے بندے آپ ہیں۔ اس لیے جشن کا تعلق ہوتا ہے منانے سے، اور میرا بچہ جشن مناتا وہی ہے جس کا پیر زندہ ہوتا ہے۔ چاچا جشن ہر کوئی نہیں منا سکتا، ساری کائنات ستی پئی ہوندی ہے، علی دے منن والے علی دے بچڑا جشن منے دیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ علی کا کون سا بیٹا کب اور کہاں آیا ہے، علی کا کون سا بیٹا کب آیا، علی کا کون سا بیٹا کب گیا۔ جشن وہ نہیں منا سکتے کہ جن کا تاریخ میں پتہ نہ چلتا ہو کہ پیدا کہاں ہوئے تھے، جب پیدا ہوئے تو مذہب کیا تھا، جوان ہوئے تو مذہب کیا تھا۔ بڑی مہربانی، مالک تک کو سلامت رکھیں، مالک تک کو باد و شاد رکھیں۔ ایویں میرے نال تھوڑی تھوڑی جی دعا میں کوئی نیتی آسو تو آدھا بولنا میرے واسطے دعا ہے، لڑ کے دے ایسا داد تے گھرنی نہیں، ایسا دعا گھرنی ہے۔ چاچا جی تارے کو لوں تو بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ اے مہر دعا جڑی ہوندی نا تہاڈی دعا اے یا علی مدد ہوندی ہے، تساں دعا دے سو اے یا علی مدد تھی ویسی۔ میں جملہ آخرا چاہتا سے یاد رکھے، ہر کوئی جشن نہیں منا سکتا۔ مسلمان جشن ہوندے عید، ساڈی ہوندے عیداں، 3 شبان عید ہے ساڈی، 9 شبان عید ہے، 11 شبان عید ہے، 15 شبان عید ہے، 13 رجب بھی عید ہے، صحیح
13 رجب کو علی بادشاہ آئے، 3 شبان کو امام حسین آئے، اور خدا دی قسم نال جیڑا 3 دے 13 دا منکر ہو سی نہ وہ 3 چوسی نہ 13 چوسی. جیڑا 3 دے 13 دا منکر ہو سی نہ وہ 3 چوسی نہ 13 چوسی. میرے بھائی تشریف فرمائیں، مالک تاکو سلامت رکھیں، آباد رکھیں. آپ تاریخ جنتری ہوندی نا، ہر کہیں دے گھر جنتری ہے، شیعہ دے گھر جنتری کیوں ہوندی ہے؟ اچھا خوش قسمتی دیکھو، جنتری بھی انہوں دے گھر ہے جڑے علی ولی اللہ پڑھ دیں، کیونکہ انہوں کو پتہ ہوندے سا اپنے پیران دی آمد دیکھنی ہے تو پیران دی ونجن دی نہیں دیکھن. اور تو جن کے پیروں کا آتا پتہ نہ ہو ان کا کیا تعلق دنوں سے؟ تو سب بڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہو، بڑے ذاکر الماء کو سن دے ہو. گھران دے ویچ اساں شادیاں کرنے میں ہنسی خوشی کرنی ہوئے تو پہلے نا تاریخ دے دیا ہے، کوئی نحس دیوار تے نہیں، نحس جی کو آتے کہ نحوست دیوار. صحیح 12 مہینوں میں اسلامی تاریخ کی ہر 3 تاریخ نحس ہے سوائے 3 شبان کے. آئے ہائے 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 یار، خوش تھی قسم ملانگ تو آ دے. تو یہ چاہتا ہوں ہر 3 مہینے کی نحس ہے سوائے 3 کے، اور ہر مہینے کی 13 تاریخ نحس ہے سوائے 13 رجب کے. اس لیے کیونکہ حسین اور علی نے 3 اور 13 کو آ کر بتا دیا، یاد رکھنا جدھر علی اور حسین ہوگا وہاں نحوست نہیں ہو سکتی. اے سارے عید ہیں، اے جڑے پھولا لگے ہیں سارے خوشی دا اظہار ہیں. تو ہم خوش کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ہمارے مالکوں کی آمد ہے. چاچا دنیا 2 عیدہ منیں دیئے، 2 عیدہ ایویں نا ہے، ایویں کوئی نا. اپنے شیعہ دی گالیں گی، شیعہ کو دے بڑے عیدہ دے دیواری ہیں. دنیا کون سے 2 عیدیں مناتی ہے؟ اے دیکھو تسانی میں منے دے بابا جی نا، پریشان تھی کہنا دیکھو مسکران دے میرے نال، دیکھو صحیح. میں تو ہی چاہتا ہوں تھکے دے میں بیٹھا ہوں، میں 2 عیدہ ہے بیٹھا تو سانے میرے مسکرائی گال. 2 عیدیں ہیں صحیح، تو سا خود گال کی تھی. ایک ہے وڈی عید، ایک چھوٹی عید. گال آسان کرائیں بالاں واسطے. ایک ہے سیویاں والی عید، ایک ہے بکرے والی عید. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک سیویاں والی عید، ایک قربانی والی عید. جواب تو آپ نے سوال میں تو دے کول کرے نا، ہون میرا اپنا مقدر، میری اپنی قسمت. ہون دے دا کیڑا میں کو دعا دے دے، کیڑا دعا دے دا. صحیح ایک ہے بڑی عید، ایک ہے چھوٹی عید، ایک سیمیوں والی، ایک قربانی والی. یاد رکھے گا بھامیں وڈی عید ہوئے تے بھامیں چھوٹی عید ہوئے، او ہر حلالی بھی منے دے تے ہر حرامی بھی منے دے. اوئے ہوئے 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 او بھائی بیداروں کا سنگا، بڑی ہو یا چھوٹی عید وہ ہر حلالی بھی منائے گا اور جو حلالی نہ بھی ہو وہ بھی منائے گا. یاد رکھنا شبان کے جشن مناتا ہی وہی ہے جو حلال زیادہ ہوتا ہے. شبان کے جشن مناتا ہی وہی ہے جو حلال زیادہ ہو. سے مالے تاکو سلامت ہے حلال. اس لیے یاد رکھنا اسالی دے مننا لے ہیں. علی کا ماننے والا ہو تو واجب قضا نہیں کرتا، علی کا ماننے والا واجب چھوڑ نہیں سکتا. لیکن میں جملہ ضرور کہوں گا دنیا والوں کو، یاد رکھنا جب بھی عبادت کرنی ہو، یار جملہ ہے میرے کو لکھو، ہون میرے کو سوزی ہے نکو نا میں کہا زور لاؤ، زور ہی میں لاؤنے تو دعا تارے کو گھرنی ہے. یاد رکھنا صحیح جب بھی عبادت کرنی ہو، عبادت کرنے کے لیے لباس کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے اور جشن منانے کے لیے نسل کا پاک ہونا ضروری جی وہ ہے. جشن منانے کی نسل کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اب ہم جشن منا رہے ہیں. دیکھیں مہینہ دیکھو شبان، شبان تو بعد رمضان، شبان تو پہلے ہے رجب. ایمیں نا صحیح ترتیب، رجب شبان رمضان. اور ترتیب بنائی ہے اللہ نے، بندے نے نہیں بنائی. کیونکہ نبی جڑی ترتیب بڑے سی وہ اللہ بڑے سی. یعنی نبی نے فرمایا دنیا والوں یاد رکھنا رجب علی دا مہینہ ہے، شبان محمد دا مہینہ ہے،
رمضان اللہ دا مہینہ ہے. میں کہا یا اللہ دنیا کوئی گال چنگی نہیں لگ دی. وہ دن ایک گال ہے، پہلے علی دا مہینہ، وال نبی دا مہینہ، وال اللہ دا مہینہ. میں کہا مالک مہینہ دی ترتیب بدل دے، پہلے رمضان چا رکھ، وال شبان چا رکھ، وال رجب چا رکھ. عجب نہیں محمد دی آواز آسی. یاد رکھیں جب تک علی کو نہ منے سے نہ نبی مل سیا نہ اللہ مل سیا. ہائے 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 ہائے. یار تھوڑا جیسے بڑی مہربانی پھیلانگ تو دعا دینے روپ میں ہے. جب تک تو علی کو نہیں مانے گا، علی کو مانے گا تو شبان ملے گا، شبان ملے گا تو پھر رمضان ملے گا. یار میں کچھ سمجھ نہیں آتی. رمضان شبان مہینہ ہے محمد دا، لیکن ابتدا تھی نہیں پئیے زینب دو. اوئے ہوئے 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 تھک کے سن دے بیٹھے ہو بھئی یکم شبان کو لی تھی دنیا تھی آئی. شبان مہینہ محمد دا، آمد حسین بادشاہ دی. شبان مہینہ محمد دا، آمد عباس شہنشاہ دی. شبان مہینہ محمد دا، آمد قاسم بادشاہ دی. شبان مہینہ محمد دا، آمد علی اکبر بادشاہ دی. یار آمد علی اکبر بادشاہ دی. گھر وچ چھوٹا تھی کے، گھر وچ چھوٹا تھی کے والوی جڑا علی اکبر ہوئے. ہوئے 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 ہوئے. گھر میں چھوٹا ہو کر جو پھر بھی علی اکبر ہو جائے. شبان مہینہ محمد دا، آمد علی اکبر دی. شبان مہینہ محمد دا، آمد آخری محمد دی. بھائی میں تے آکھن دا چاہسا نا اگر شبان مہینہ محمد آئی تو نبی دا ظہور ہی شبان چووے آ. نبی نے کہا نہیں آؤں گا میں ربیع الاول میں اور جتنے محمد ہے بھیجوں گا شبان میں، بھیجوں گا شبان. یعنی علی اکبر مہینہ صحیح. علی اکبر گھر میں سب سے چھوٹا، جو چھوٹا ہو کر اکبر ہو جائے. تھوڑا جی میں کوئی دعا دے سو تو ساں چھوٹا ہو کر اکبر ہو جائے اسے علی اکبر کہتے ہیں. این واسطے مولا نے 10ویں محرم کو یزیدی فوج دے سامنے کھڑو کے ایک جملہ آکھائی. میرے مولا نے فرمائی تمہارے حلقوں میں میرے دادے علی کی ولایت اس لیے اٹکی ہوئی ہے کیونکہ تمہارے گھروں کی دیواریں چھوٹی تھی. اوئے ہوئے 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 ہوئے. علی اکبر ایڈی بڑی ہستی. یعنی شہزادی زینب اپنے باپ دی زینت ان وال سنو. خدا قرآن میں آدھے مال اور خدا قرآن میں آدھے بیٹے باپ کی زینت ہیں. رحمت ہے اللہ نے فرمایا بیٹے باپ کی زینت ہیں. اور علی بادشاہ دے 2 پوتران حسن تے حسین زینت تے وہ بڑھ سننا. لیکن جیڑے ویلے شہزادی دنیا تی آئی تے اللہ نے کہا نہ رکھ زینب باپ کی زینت، نہ رکھ زینب باپ کی زینت. بیدار ہو کر جملہ سنے گا. جو حسن اور حسین کی موجودگی میں، حسن اور حسین کی موجودگی میں علی جیسے بادشاہ کی زینت بن جائے اسے زینب کہتے ہیں. ہوئے 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 ہوئے. جیو یار جیو جیو. بڑی مہربانی مالک تاکہ سلامت رکھے. صحیح جڑے حسن اور حسین دی موجودگی ہے اپنے پیو دی زینت بنے او کو کیا دن زینب یعنی باپ کی زینت. خدا تعالیٰ قرآن چاہ دے وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، مجھے جب بھی پکارو تو میرے اسماء سے پکارنا. میرے اللہ میں کو جنہ نہیں سڑھو نا، میں کو میرے اسماء نہ سڑھنا، میرے نانا نہ سڑھنا، میرے اسماء. ایک عالم ربانی نے جملہ لکھا، اس نے کہا اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم زینب ہے. اوئے ہوئے 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 یا علی یا علی یا علی. بابا جی میں جنگل اچ نہیں پڑھتا کھڑا، میں موالیاں چ پڑھتا کھڑا.
ہے، یعنی زینب کس کو کہتے ہیں؟ جو حسنین کی موجودگی میں کس کی زینت ہو؟ باپ کی زینت ہو. نبوت پر مشکل پڑی، نبی نے اللہ سے علی مانگا. نبوت پر مشکل پڑی، نبی نے کہا وَجَعَلْنِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، پروردگار مددگار عطا فرما. یعنی نبوت پر مشکل پڑی، محمد نے اللہ سے علی مانگا. اور جب ولایت پر مشکل پڑنی تھی، علی نے اللہ سے زینب مانگی. اوئے ہوئے 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 ہوئے، علی نے اللہ سے کیا مانگی؟ زینب مانگی. بھائی کس کو کہتے ہیں شہزادی؟ میں ابھی شہزادہ علی اکبر کے جملے پر آ رہا ہوں، لیکن بات گال نال گال بن دی ہے نا. کون شہزادی زینب جنہیں تساں ویندے ہو ہیں شہنشاہ دے دربار ویندے، بی بی دے دربار ویندے؟ کون شہزادی زینب؟ امام کی اطاعت ہے واجب. امام اگر آ جائے، امام کی اطاعت واجب ہے. امام کہیں کھڑا ہو جا، کھڑے ہو جاؤ. امام کہیں بیٹھ جا، بیٹھ جاؤ. رعیت پر فرض ہے کہ امام کی اطاعت کرے. رعیت پر یہ نہیں رائج کہ وہ امام کو کہے کہ اٹھیں. رعیت نہیں کہہ سکتی امام کو کہے کہ کھائیں بیٹھیں، نہیں، جو امام کہے وہی رعیت کرتی ہے. لیکن کیا کہنے علی کی بیٹی کے کہ جس کی موجودگی میں دو امام کربلا سے شام اور شام سے مدینہ ایک موڑ بھی نہ موڑ سکے، اسے زینب کہتے ہیں. ہوئے 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 ہوئے، صحیح نہ کرو بابا جی، تھوڑا دعا دو میں کو. یعنی امام سجاد، امام باقر، دو امام موجود ہیں، لیکن شہزادی زینب دی موجودگی ہے ایک موڑ ہی نہ مڑے. ہر موڑ مڑوں تو پہلے پوچھ دیا شہزادی مڑو. کائنات جس کی اطاعت کرے اسے امام کہتے ہیں، اور امام جس کی اطاعت کرے اسے زینب کہتے ہیں. کائنات جس کو مانے ہیں. اور یہ شہزادی زینب، نام معنی یاد رکھا ہے، زینب کہتے ہیں باپ کی زینت. ٹھیک ہے، ہن جملہ سنو. یعنی زینب ہے علی کی زینت، اور علی کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ علی زمین پر اللہ کی زینت ہے. ہوئے 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 ہوئے، علی اللہ کی زینت، زینب علی کی زینت. اور جب شہزادہ علی اکبر دنیا میں آئے، جڑے اکبر کو پنن دے آدھی ہیں نا، اکبر نہ جڑی خاص محبت رکھے ہیں نا، بلے سن ضرور، دعا ضرور دے سن. جڑے ویلے چاچا علی اکبر دنیا تے آئے تے پالا تے زینب نے، پالا تے زینب نے. آئے صحن حسین اچ، پلے آغوش زینب اچ. آئے صحن حسین میں، پلے آغوش زینب میں. جیسے حسن اور حسین، حسن آئے صحن بطول میں، پلے آغوش رسول میں. خوش تھی کہ سنو یار، خوش تھی کہ سنو. کیا بات ہے نا ہستیاں دی، اتنے خوش قسمت ایسا کہ سارے مرشد علی اکبر، مرشد حسین. تو اب جب شہزادی شام نے علی اکبر کو اٹھایا تو علی اکبر کو لوری دی. لوری دی تھی، ماما لوریاں دیں دی ہیں نا بالا کو. یہ تو سارے دنیا دار لوگ ہیں نا. ساری لوریے سونا ہوئے ہاں، خوبصورت ہوئے ہاں، پیارا ہوئے، قسمت آلا ہوئے، بخت آلا ہوئے. یہ تو سارے توڑے ماما دی لوری ہوں دی. یہ ہوں علی دی دھی دی لوری سنو. ایک جملہ تے میری قسمت پتہ نہیں کتنی دعا دیں دے ہو. شہزادی نے علی اکبر کو چاہتا، علی اکبر کو دیکھ کے آکھا یا زینب سلام ہو تجھ پر جو زینب کی بھی زینت ہے. ہوئے 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 ہوئے، سلام ہو تجھ پر جو زینب کی بھی زینت ہے، اور جو مکمل ہم شکل محمد ہے، اور جو ہم شکل پیغمبر ہے. کوئی بھی محمد کی ہم شکل نہیں تھا. آدم سے لے کر قائم تک جو آئے، آدم صفی اللہ ہے،
ہم شکل پیغمبر نہیں. کیا حال ہے؟ نو نجی اللہ ہے. کیا بات ہے, نو نجی اللہ ہے لیکن ہم شکل پیغمبر نہیں. عیسیٰ روح اللہ ہے, ہم شکل پیغمبر نہیں. موسیٰ کلیم اللہ ہے, ہم شکل پیغمبر نہیں. نہیں ہے نا؟ یعنی جتنے بھی آئے کسی نہ کسی صفت کے ساتھ آئے. اکیلا علی اکبر ہے جو سر سے پاؤں تک مکمل محمد ہے. سر سے پاؤں تک مکمل محمد ہے. میں ایک جملہ آخنا چاہتا. ذاکر صحیح بیٹھے ہیں, قابل عزت ہستیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں. مالک سر آپ کو سلامت رکھیں, آپ کی نسلوں میں سرداری عطا فرمائے. میں آدھا کہ جب میں جملہ پڑھنا تو تساں اتھو نہ اتھو سنو. اے میں ہن ہاتھ بات کی منت کر کے چاچا جملہ آکساں ایک کو دل دے کنا نال سنائے, کیونکہ شہزادے دی شان دا جملہ ہے. جیو جی شان دا شہزادہ ہے تے ول سنو میں میار دا. ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر بنایا کعبہ. بال سنو, میں بے انداز نہ تھا. اسماعیل ہے بیٹا, بیٹے نے اپنے باپ ابراہیم کے ساتھ مل کر جو بنایا وہ بنا کعبہ. یہ جملہ میں کہنے لگا ہوں. اور اکبر نے حسین کے ساتھ مل کر جو بنایا وہ بنا مولا. یار ہی نہ کرو یار. ہے تو جو چاہتا ہوں, اکبر نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر جو بنایا وہ بنا. بھائی کربلا مولا بنی نا. اسماعیل پیو نال مل کے بنایا تے کعبہ, اکبر مل کے بنایا تے مولا. تے میں ہن جملہ آکھن دا حق رکھا نا, یہ حالی بھی چپ کر کے جشن چھڑ سو. ای واسطے یاد رکھے, اسماعیل کے کعبے میں جاؤ. یار جشن میں بیدار تھی کہ سننا, اسماعیل دے کعبے سے ونجو ایک حج دا ثواب مل دے, اکبر دے مولے سے ونجو 1000 حج دا ثواب مل دے. تو یہ چاہتا ہوں ہیں, جب آپ اسماعیل کے مولے میں جائیں, اسماعیل کے کعبے میں جائیں تو ایک حج کا ثواب ہے. صحیح میرے مولا اکبر دے مولے چ ونجو, حسین فرماتے ہیں 1000 حج کا ثواب ہے. بھائی دنیا میں کوئی کہیں پر مر جائے, ملتان میں مرے, لاہور میں مرے, یورپ میں مرے, امریکہ میں مرے, عرب میں مرے, جہاں پر مرے, اللہ فرماتا ہے فرشتے بھیجوں گا, حساب کریں گے. فرشتے آئیں گے, حساب کریں گے, پوچھیں گے تو اس سے ہیں من ربوں کا, من کتابوں کا, من اماموں کا. پوچھیں گے نا سوال. ادھر تو امام مان یا نہ مان, ادھر تو پوچھیں گے. انہیں آمانہ لمبا پا کے پوچھیں امام دا نا دس. بندے سوچی پہ جان گے. علی والوں کو تو پتہ ہے ایک ہی علی, علی الگ ہوئی کو نا دے وقت علی. تو جاتا ہوں یعنی دنیا میں جو بھی جہاں بھی مرے دعا کرے, فرشتے آئیں گے, سوال پوچھیں گے. لیکن میرے مولا 6ویں امام صادق نے فرمایا یاد رکھنا, جو بھی اکبر کے مولے میں دفن ہو فرشتے سوال نہیں کرتے. جو بھی اکبر کے مولے میں دفن ہو گیا ہے اس سے وہ فرشتے سوال ہی نہیں. کیونکہ اکبر کا یار میں ٹھیک ہے گفتگو ہوندی ہے, خطیب دی خوراک جڑی ہے تاری دعا ہوندی ہے. میں جملہ تاری خدمت آخنا چاہنا کہ کربلا حسین بادشاہ نے خریدی تھی زمین, خریدی تھی نا زمین, ٹھیک ہے, جتنی کی بھی خریدی. وہ 11 میل کا ایریا علاقہ خریدا حسین نے. اس 11 میل کے علاقے سے جو خاک نکلی وہ کیا ہے صحیح, کیا ہے خاک ہے. یعنی حسین بادشاہ زمین گھیدی 11 میل, اندھے جو جیڑی مٹی نکلی وہ بڑی خاک شفا. اور حسین نے اون زمین کو ٹرانسفر کیتا, اندھی ملکیت دا تبادلہ کیتا اکبر دینا. حسین بادشاہ نے وہ زمین ملکیت کر دی اکبر کے نام ہے.
اب معلوم ہوا خاک شفا کے مالک کو کہتے ہیں علی اکبر. اوئے ہوئے 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 ہوئے. خاک شفا کے مالک کو کہتے ہیں علی اکبر. بیدار کا میرے مولا سے پوچھا کہ مولا خدا نے. جی جی سر آپ پڑھیں سر, میں کلہ پڑھتا کھڑا کافی دیر تو کوئی تھے. اب گھیر لے مجھے, کربلا آ گیا ہوں واپس نہ جانا. میرے مولا کو بندے نے پوچھا مولا خدا نے آدم کی تخلیق کیویں کی تھی, آدم کی تخلیق کیسے کی؟ امام نے فرمایا خدا نے دنیا کے ہر کونے سے ایک ایک مٹی کا ٹکڑا اٹھایا ہے, ایک ایک مٹی, دنیا کی ہر زمین سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور آدم کی تخلیق کر دی. بندے نے پوچھا مولا تو کیا کربلا سے بھی اللہ نے مٹی اٹھائی تھی؟ یار ایویں تے نہ کرو تساں جڑا نا اے ڈھیلا تھی کسوں ہے, کیا کربلا سے بھی اللہ نے مٹی اٹھائی تھی؟ کہا نہیں, آدم کی تخلیق میں کربلا کی مٹی شامل نہیں. کہا کیوں؟ کہا اگر آدم کی تخلیق میں کربلا کی مٹی شامل ہوتی تو آدم کا کوئی بھی بیٹا جہنم میں نہ جاتا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. کوئی بھی بیٹا جہنم میں نہ جاتا. اس لیے خدا تعالیٰ نے, اس لیے میرے مولا نے فرمایا جتنی موذی مرض میں مبتلا ہو اگر نجات چاہتے ہو تو اسے کربلا کی خاک چکھاؤ. چاچا جی اے نہیں آکھیا کھلاؤ, کھواونا ہو رہے چکھنا ہو رہے, کھاونا چکھا لگاتار کھاؤ, چکھنا اے میں ڈوڑے تھی میں تھوڑا جا لگ بجے ہلکی جی زبان دی ٹپ لاؤ, ایک کو کہتے ہیں صرف اس کو صرف چکھ, اسے کہتے ہیں چکھنا. جی میں آدھے نا کہ تساں دیکھ دا نمک چیک کرو تے بندہ پوری دیکھ نہیں کھاندا. آج دے زمانے دے ہون دے 8 کلو دی بریانی دی دیکھ ہوئے دے 6 کلو چکن پیا ہوئے ہے, بندہ ڈر کے آدھے کوئی چکھ یار چکھڑے چی کام تھی میں دے. اب چاولوں دی دیکھ ہوئے نا 10 کلو دی تے بندہ کہیں کو کہنا نمک چکھ, ساری دیکھ کھاسی یا ایک دانہ چکسی, ایک دانہ نا, ایک دانہ چکسی اکسی نمک بہترین ہے ایمیں نا, یعنی دیکھ دا پتہ چلے ایک دانے تو. تجھے نہ کرو میں دیکھ دا پتہ چلے ایک دانے تو. خدا قرآن چاہ دے کہ بروز محشر ہر شخص اپنے اپنے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا, ہر شخص اپنے اپنے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا. اللہ ہونا یعنی اللہ نے آکے اگو امام ہو سے پچھو 1 کروڑ بندہ, بیا امام ہو سے پچھو 5 کروڑ بندہ, بیا امام ہو سے پچھو 10 کروڑ بندہ. اللہ دے قیامت دے دیوار ہر شخص اپنے اپنے امام دے پچھو اٹھایا ویسی. اللہ نے قیامت کے دن ہر بندے کا عقیدہ چیک نہیں کرنا, اللہ نے دیکھنا ہے کہ امام کس کا ٹھیک ہے. آئے ہائے 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 یار تھوشتی کے سن یار ہے. اس لیے جیسے چاول کا ایک دانہ چکھا جاتا ہے اللہ نے بھی دیکھنا ہے کہ بھئی امام کس کا ٹھیک ہے. جس کا امام ٹھیک ہو پیچھے والے ٹھیک ہوں گے. میں اس لیے میں ہمیشہ اکثر میرے ساتھ مسلمانہ کو آدھا جنہیں سارے مسلمان بھی رہن ساری کوئی لڑائی کوئی نہیں, اساں بھی با ادب لوگ ہیں تساں بھی با ادب لوگ ہو. میں آدھا این گال تے بحث نہ کیتی کرو کہ نماز دا طریقہ کیندا ٹھیک ہے, نہ کیتی کرو بحث, باویں اتھا رکھو باویں اتھا رکھو باویں اتھا رکھو, ٹھیک ہے عبادت تے میرے سونے رب دی کریں دے کھڑے نا. میں کہتا ہوں اس بات پر بحث مت کیا کرو کہ وضو کا طریقہ کس کا ٹھیک ہے, اس بات پر بحث مت کرو کہ روزہ کھلنے کا وقت کس کا ٹھیک ہے. اے میرے بدے ہاتھ لکھ ہے تے آخری آدمی تک گل اچھی لگے تے دعا نہیں بے, اگر نہ اچھی لگے تے بس والی دعا چاہی بے, لیکن جملہ غور نہ سنے. اس بات پر مست بحث کیا کرو کہ سحری کا وقت کس کا ٹھیک ہے. بندے نے پوچھا پھر بحث کس پر کرے,
میں نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں، یہ بحث مت کر کہ نماز، روزہ، حج، وضو، سحری، افطاری، یہ وقت کس کا ٹھیک ہے، طریقہ کس کا ٹھیک ہے. میں نے کہا بات سن، بحث یہ کر کہ امام کس کا ٹھیک ہے. تو چاہتا ہوں بحث یہ کر کہ امام کس کا ٹھیک ہے. بھائی بندے کی پہچان ہوتی ہے اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنی ذات سے وہ پہچانا جاتا ہے. لوگ جب نام پوچھے، بندے سے پوچھے نا کیا ہے، اکسی ابراہیم، اکسی ذات لسا، بندہ اکسی کے میں خان ہاں، وہ اکسین میں وڑے چاہ. یعنی ہر قوم میں کوئی نہ کوئی صفت تھی اور وہ اس لیے مشہور ہو گئی. یعنی آپ جو کچھ بھی ہوتے ہیں نا، یعنی اگر کوئی شیخ ہے، خان ہے، چودھری ہے، وڑائچ ہے، لنگا ہے، ہاشمی ہے، قریشی ہے، سید ہے، تم جو کچھ بھی ہو نا اپنے ابا کی وجہ سے ہوتے ہو. جڑے حال تک کنوسی کی دی بیٹھے، یعنی جو پیو سی او پوترو سی. اے تو نہیں تھی سکتا کہ پیو خان ہوئے تو بیٹا چودھری تھی ونے. آج کل دے کوئی پتہ نہیں چلتا. ملتان نو ٹر دن تے شیخ ہون دن، باہر ویندن تے ہاشمی بن ویندن. 10 سال بعد پتہ چلتے السلام علیکم شاہ جی بن گئے ہیں. میر تقی میر کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے تھے کہ سادات نظر گردش حالات ہو گئے اور حالات جن کے بدلے وہ سادات ہو گئے. تھوڑا بتا جو باپ وہ بیٹا، باپ شیخ بیٹا شیخ، باپ پٹھان بیٹا پٹھان، باپ قریشی بیٹا قریشی، باپ سید بیٹا سید، باپ لنگھا بیٹا لنگھا. ایک جملہ میں آپ کی جھولی میں ڈال لگا ہوں، یاد رکھنا تم جو کچھ بھی ہوتے ہو اپنے باپ کی وجہ سے ہوتے ہو، لیکن حلالی علی کی وجہ سے ہوتے ہو. جو کچھ بھی ہوتے ہو اپنے ابا جی کی وجہ سے ہوتے ہو، لیکن حلالی علی کی وجہ سے ہوتے ہو. کیونکہ حلالی ہونے کا معیار یہ نبی نے علی کو دیا ہے. یار خوشتی کا سونا کرو، یہ نبی تسا سونے بھول گئے واقعہ. یہ حسین بادشاہ دا جنہیں جشن منے دن، ایک صحابی رسول تھا، عاشق رسول، اس کی ہاں اولاد پیدا ہوئی. توجہ ایسے ہی اس کی ہاں اولاد پیدا ہوئی. چاچا جی ماں باپ دونوں کا کمپلیکشن، یعنی دونوں کی جو رنگت تھی وہ صاف تھی، صاف تھی. جب بیٹا پیدا ہوا اس کی رنگت ماں باپ سے مختلف تھی، یعنی اس جیسی نہیں تھی. سمجھ آ گئی؟ تو باپ نے بچے کی ماں پر شک کیا. اس نے کہا یہ بیٹا میرا نہیں. انہوں نے کہا ساڑھا پوترے، وہ کہ سادہ ہو گیا تو ایویں نہ ہو گیا. یہ تو اب اللہ کا نظام ہے، اللہ جیسے چاہے دے، جیسے مالک تو سونے رب دی جیسے چاہے دے. اور ہماری طرف رواج ہے نا کہ پہلے وقت میں جب ہماری کوئی بہن یا بیٹی امید سے ہوتی تھی تو بڑی گھر کی مائیں کہتی تھی کہ گھر میں نا سونے بچے کی فوٹو لگا کے رکھ. جی ہاں، جب میں ہمیں آنا پہ آئی پاس ہے. جی ہاں دیکھو صحیح گال ہے کہ علی کو منن واسطے چٹا ہونا ضروری نہیں. اگر آل محمد کو ماننے کے لیے سفید رنگ ہونے کی شرط ہوتی، خدا کی قسم بلال کبھی مؤذن نہ بنتا. ہائے 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 بلال کبھی مؤذن نہ بنتا. حیدری بلال دا رنگ کالا ہی، زبان بھی عربی کوئی نہ آئی، تے نبی نے مؤذن بنایا. صحابیہ نے فیصلہ کیتا بلال اذان نہ دے سی. بلندتر صلوات پڑھیے گا. جو ہے جنریٹر والا ماحول ہے. اے دیکھو یہ ہونا کوئی گال نہ کرے.
چپ کرے خارج کر کے ایسا بڑے غربت شکار ہے میں صحیح صحیح جی ہاں لوگوں کو چاہتے ہم کرو شکر بلال منی پیائی دیتا آج تک یہاں پہ دلال حیدری بھائی نہیں شور جنریٹر دے میری آواز ہی کو نہ سی آویسی کوئی گال نہیں ہاں ہے کدی پڑھو نہ صحیح اندھیرا ہے فائدہ چاہوں گی دیکھ کالے کو رب ہے ٹھردا واہ 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 پتہ نہیں کیوں ہے زمانہ سڑتا واہ دیکھ کالے کو رب ہے ٹھردا پتہ نہیں کیوں ہے زمانہ سڑتا کالا بیٹی ہے حقیقت سے اسے کالا تندی نہیں چلتا واہ 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 رس سے کالا تنی نہیں چڑھدا اے بابا جی بڑی سچ بلال اذان دین دے نا زبان لکنا تائی میں واپس ہوں واقعہ پورا پڑھسا جڑا میں پڑھدا پیا بال چٹے دے کالے بال اللہ لیکن گال ٹردی پئی ہے زبان وچ لکنا تائی اذان دے نا اشہدو دی جگہ نکلدا ای اسہدو شین دی جگہ سین نکلدا ای صحابیہ نے فیصلہ کیتا بلال اذان ٹھیک نہیں دیندا نبی کو ٹور کے گئے آخر کہ بلال اذان ٹھیک نہیں دیندا نبی نے سجا بلال کو بلال بات سنو کہا جی مالک تو اذان ٹھیک نہیں دیتے بلال نے کہا آپ مالک ہیں جیسے حکم کریں کہا کیوں نہیں ٹھیک دیتے بلال ہاتھ جوڑ کے جملہ دے بیشک لیٹ گئی ہے تھوڑا تسلسل ٹوٹے لیکن اتھوں جاگ بجائے بلال کو آکھے نے تو اذان ٹھیک کیوں نہیں دیندا اے اشہدو جی بجائے اسہدو کیوں آدھے بلال ہاتھ جوڑ کے کہتے یا رسول اللہ میں کیا کرا اے شین دے ترین نقطے میری زبان تے نہیں چڑھ دے شین کے نقطے میری تین زبان پر نہیں چڑھتے صحابیوں نے فیصلہ کیا کہ کل سے بلال اذان نہیں دے گا نبی دی موجودگی فیصلہ تھیا کہ بلال اذان نہ دے سی ہون جو بلال دا فیصلہ کیتا نا لوگاں نے تے بلال کو وہی اذان دے من دا شوق بلال نہ نبی دے قدمہ دے ڈھٹا نہ مسجد دے محراب وچ گیا خدا دی قسم نہ بلال ایک مرتبہ نبی کی محفل کو چھوڑتا ہوا مسجد سے باہر نکلا مدینے کی گلیوں سے ہوتا ہوا اس چوکھٹ پر آیا جس چوکھٹ پر فرشتے رک رک کر سلام کرتے تھے بڑے بڑے فرشتے نبی رک رک کر کلام کرتے تھے ایک مرتبہ بلال نے اپنا ماتھا سیدہ کی چوکھٹ پر رکھا اور ماتھا رگڑ رگڑ کے کہتا بی بی کالا بنایا تو تیرے اللہ نے حبشی بنایا تو تیرے اللہ نے میری زبان میں لکنت پڑی تو تیرے بابا کے عشق میں لوگوں نے میری زبان میں میخیں گاڑی تھی آج لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بلال اذان نہیں دے گا یا اتنا کہنا تھا اندر سے بطول کی آواز آئی چچا بلال اطمینان سے سو جا میں نے آسمان کے فرشتوں سے کہہ دیا ہے جب تک بلال اذان نہ دے سورج طلوع نہیں ہو کہ جب تک بلال اذان نہ دے سورج کو نہ نکل سی بلال کے مقابلے میں مؤذن کس نے بنائے تھے نبی کے ساتھیوں نے نبی کے ساتھیوں نے مؤذن بنایا خود نبی کے مؤذن کی موجودگی میں لیکن کائنات نے اسے قبول نہ کیا یار میں جملہ کہنا چاہتا ہوں جب نبی کا بنایا ہوا مؤذن دنیا نہیں ہٹا سکتی تو غدیر کا مولا علی کیسے ہٹا سکتی تو رنگ گال چل پئی ہی نا رنگتی تو صحابی رسول نے آکھے کہ بھئی سارے رنگ چٹین پوتر سارے تو ہے ہی کوئی نا بھئی انہوں نے کہا لوگ جانتے ہیں کہ ماں جس کو دیکھتی رہے بچہ اسی پر جاتا ہے
घबरा क्यों गयो? सारे पासे जेड़े कोई मां ते सारी धी या कोई सारी बेटी उम्मीद ना लोवे ते सारे मावां बड़ियां क्या दियां है सोहने बाल दी फोटो ला, चिट्टे बाल दी फोटो ला, एक डिठी रख। जियो जा ए है ना, जितना इसे देखेगी वैसा तेरा होगा, जितना इसे देखेगी वैसा तेरा होगा। उस दिन रात कोशिश करती है कि अच्छे अच्छे बच्चे की फोटो देखती रहूं। कोई कोड़ा बंदा आवे ना देनी को ना देखी, बाल ही तो लगा वैसी। यार मेरे बद्दे हाथ देखो, जश्न मनावना है, बैठो खेल के जुमला सुना है, ये बद्दे हाथ देखो। यानी जिसको माँ देखती रहे बच्चा वैसे चला जाता है। मुझे समझ नहीं आती अबू तालिब की जोजा फातिमा बिनते असद किसे देखती रही। हाय 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 यार, खुशती के सुन यार, मुझे समझ नहीं आती कि अबू तालिब की जोजा फातिमा बिनते असद पता नहीं किसे देखती रही। बीबी देखती अबू तालिब को रही, बेटा रहमान पे चला गया। ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, यदहुल्लाह, जुम्बुल्लाह, नफ्सुल्लाह, रूहुल्लाह। बीबी ने देखा तो अबू तालिब को था। बस आखिरी जुमला, आखिरी वाकया ते मिंबर वाले हैं। तो साहबी ने कहा, ए बाल मेरा कोई नहीं, रो लाए। उसकी जोजा पक्की मानने वाली थी नबी की। उसने कहा, मुझे मोहम्मद की जात की कसम ये बेटा हमारा है। वो क्या करे, सादा हो या ना एड़ा खतरनाक ना हो या, शक्ल एड़ा खतरनाक ना हो, गड़बड़। उन्हें कहा, मैं ते कुछ छुड़ेना बाल ही कोई नहीं। उसकी बीवी ने कहा, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो फिर उस बारगाह में चल जहां पर कायनात का सबसे बड़ा जज बैठा हुआ है। वाले सलामत रखिए। उस बारगाह में चल जब कायनात का सबसे बड़ा मुनसिफ जज बैठा हुआ है। ये अपनी बीवी को लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में आया। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में आया, एक तरफ बच्चा बैठ गया, एक तरफ मियाँ बीवी बैठ गए। अब शोहर ने मुस्तफ़ा को आहिस्ता से कहा, या रसूल अल्लाह, ये बीवी मेरी है, हमारी शादी हुई, हमसे बच्चा पैदा हुआ और मेरा यकीन है ये बच्चा मेरा नहीं। नबी ने पूछा, दलील क्या है? उसने कहा, दलील ये है कि इस हमारे रंग साफ है, इसकी रंगत बिल्कुल और है। इतना कहना था। अब नबी फैसला कर सकते या नहीं कर सकते? नबी कर सकते ना फैसला। नबी मालिक है, कायनात का सब तो बड़ा काजी है। नबी आखिर वे बाल हलाली है या हलाली कोई नहीं। नबी ने एक दफा साहबी की गाल सुनी। नबी ने दूर बैठे सलमान को आके, सलमान, वो जो कमर झुकाकर बैठा हुआ था, अली के इश्क में अंगड़ाई ली, नून वाली कमर को अलिफ की तरह सीधा किया। कहा, सलमान, हाथ जोड़े कहता, जी मालिक ईमान। कहा, सलमान, घर जाओ और हुसैन को मस्जिद में लेकर आओ। ओए होए 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 यार, थक के जुमला सुने। जेड़ा जश्न मना वाला बोले, घर जाओ और हुसैन को, मेरे बेटे को मस्जिद में लेकर आओ। अब सलमान खरामा खरामा चलता हुआ, बुजुर्ग ही ना, 600 साल उम्र रही है, खरामा खरामा चलता हुआ आया दरे बतूल पर। अब इस सैयदा की चौखट पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाने ही लगा था या हाथ बढ़ाने लगा था, इससे पहले दरवाजे बुए को हाथ लावे आ, फिजा ने दरवाजा खोल दिया। फिजा ने दरवाजा खोला। इससे पहले सलमान कुछ कहता, फिजा ने हुसैन को आगे कर दिया। तो लुत्फ नहीं में गिदा। सलमान मुस्कुरा के आदे, फिजा, तुझे कैसे पता चला कि मैं दरवाजे पर आकर दरवाजा खटखटा कर हुसैन को लेने आया हूँ? फिजा मुस्कुरा कहते, सलमान, मैं तेरी बड़ी इज्जत करती हूँ, लेकिन इतना याद रखना कि तू डेहड़ी का गुलाम है, मैं घर की कनीज हूँ। तू डेहड़ी का गुलाम है, मैं घर की कनीज हूँ, ले जा हुसैन बादशाह को, बतूल ने भेजा है। अब सलमान ने हुसैन बादशाह की उंगली पड़ी। तवज्जो, फैसला हो रहा है, बच्चा हलाली है या हरामी। और माँ बाप इंतजार में है, बच्चा छोटा मस्जिद के कोने में बैठा हुआ है। अब रसूल हुसैन बादशाह को लेकर चले और सलमान फारसी हुसैन बादशाह को लेकर चले। जैसे ही मस्जिद के करीब पहुंचे, यार जो जश्न मनाने आते बैठे हो, बता रहा को सुनना, हुसैन बादशाह ने अपना दायां कदम मस्जिद के अंदर रखा, या वो जो हबशी बच्चा था, काला बच्चा,
اس کی نظر حسین کے چہرے پر پڑی، وہ اپنی جگہ سے حسین کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا یا اس کا کھڑا ہونا تھا۔ نبی نے صحابی کو ڈانٹ کر کہا خبردار، آج کے بعد بیوی پر شک نہ کرنا، کہ یاد رکھنا جو حسین کی عزت کرے وہ حرامی نہیں ہو سکتا۔